بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ پوری دنیا میں پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آج بھی فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں پہ برطانیہ کا ذکر کیا کہ وہاں پہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن بڑا کوسچن یہ ہے کہ جن ممالک کی ہم مثالیں دے رہے ہیں، کیا وہاں پہ چھانگا مانگا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے ضمیر اس طرح جاگتے ہیں؟ کیا وہاں پہ ایسی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی کے اندر گھس کے گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ جی بالکل آپ انڈیا میں یہ ہے کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں اور غالباً اس کے بعد آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن انڈیا میں کتنی دفعہ مارشل لا لگے، انڈیا میں کتنی دفعہ آئین معطل ہوا، انڈیا میں کتنی دفعہ ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، انڈیا میں کتنی دفعہ پی سی او عدالتیں قائم ہوئی۔ انڈیا کی جمہوریت کو اور اپنی جمہوریت کے ساتھ آپ مقابلہ ویسے نہیں کر سکتے جیسے آپ انڈیا کی معیشت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یا تو ہم بھی اسی طرح چل رہے ہوتے نا 76 برس میں، تو آج پھر ہم یہ موازنہ کر سکتے تھے۔ ہمارے زمینی حقائق ڈیفرنٹ ہیں، یہاں پہ جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچانک اس وقت ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ نے ہم خیال کمیٹی میں بیٹھ کے یہ بینچ بنایا، اس کے اوپر اعتراض بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود کاروائی چلتی رہی اور یہ فیصلہ بھی آ گیا۔ اور دوسری بات دیکھیں، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، کہ آگے جو اب اس میں لوگ ووٹ ڈالیں گے ان کا ضمیر جاگے گا۔ کبھی آپ نے کسی کمزور کے لیے ضمیر جاگتے ہوئے دیکھا ہے اس ملک میں؟ کہ حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے اب ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہمیشہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسری طرف آپ کا جو ہے ضمیر جاگتا ہے۔ اور جو یہاں پہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ ویسی مثال ہے، ایک آدھی مثال ہی بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن اس وقت بھی جو حالات تھے اور عوام کا رخ کس طرف تھا، اس وقت امپائر کی انگلی کس طرف تھی، وہ ساری چیزیں بھی دیکھیں نا، تاریخ کا حصہ ہے۔ پر اینی وے، میں جو آ رہا تھا کہ یہاں پہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی وہ فیصلہ کر کے آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا۔ دیکھیں، یہ ہمارا جو تناظر ہے، ملک کا جو سیاسی تناظر ہے، اس میں آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ تو آپ نے یہ ہارس ٹریڈنگ کے آگے، جو لوگوں کو خریدنے کے آگے ایک بند باندھا تھا۔ اس میں جب حمزہ کی حکومت والا وہ سارا معاملہ تھا، وہ جو 20 ایم پی اے تھے جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا اور جن کے حوالے سے پھر دانشوروں نے کہا تھا کہ اس میں سے 19 نون لیگ جیت جائے گی، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا عوام نے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ نے درست کہا ہے، اور ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو کسی کے لیے جواب دہ تو نہیں ہے نا، میں اپنی ذات کے لیے ہوں، آپ اپنی ذات کے لیے، کوئی اور اپنی ذات کے لیے۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر تحقیقات کروانی تھی، پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو نکالنا تھا، وہ تحقیقات ہوئی۔ آج وہ جو ہائیبرڈ نظام ختم کرنے کی بات کرتے تھے، جو کہتے تھے کوئی پارلیمنٹ چلاتے ہیں، اس وقت تو سچویشن ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ صاحب ووٹ بھی ڈال دیں گے اور شاید وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے۔ تو ایشو یہ ہے نا کہ ہم کیا وہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں سے آگے آئے ہیں، پیچھے گئے ہیں، چیزیں بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں بات یہ اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر 14 وہ غلط تھے، اگر آج کو فلور کراس میں پیسے لے کے کرے گا وہ بھی غلط نہیں۔ اس میں ایکچولی بھٹی صاحب دیکھیں، قانون ٹائٹ کرنا، قانون میں تبدیلی لے کے آنا پارلیمنٹ کا حق تو ہے نا جی۔ آپ پارلیمنٹ کے حق سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہاں بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے جی پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ لایا گیا، اس کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آرڈیننس کے ذریعے کیا عمران خان صاحب کی حکومت نہیں چلتی تھی؟ 77 آرڈیننس جاری کیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی 3.5 سال حکومت میں آپ نے 33 بار آپ نے بلڈوز کیا قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کو۔ یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہاں ہم چاہتے یہ ہیں کہ درست چیزیں ہوں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ بالکل جو آپ کا شعر ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے، لیکن اس کو چھریاں مارنے والے موجود ہوں، کبھی کسی کی بندوق لے کے آ جائیں، کبھی جنرل فیض کی بندوق چلائیں، کبھی اس کے اوپر باجوہ کی بندوق چلائیں۔ تو شیر ضد میں آ گیا، شیر تو ضد کرے گا نا، شیر غصے میں آ گیا۔ سر غصے میں کیوں نہ آئے؟ دیکھیں نا، ہم جب بات کرتے ہیں جی کہ بڑی شیر نے فیصلہ کیا ہے باڑ میں کے قانون کی کتابیں ایسی تھی تیسی، میں بھی یہی کراں گا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ اب چلیں کہتے ہیں جی آگے بڑھیں، عمران خان صاحب مان جائیں یا ملک صاحب آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے شیر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بڑا کو جمہوری ہے۔ سر جمہوریت کو چھوڑ دیں، شیر کی سیاسی جنم کنڈلی جو ہے وہ غیر جمہوری ہے۔ سر ہم کسی پچھلی تاریخ میں نہیں چلے جاتے، ہم آ جاتے ہیں پچھلے 5-7 سالوں کی تاریخ میں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور اطہر کاظمی صاحب دونوں میرے دوست کہہ دیں کہ 2018 میں عمران خان صاحب بھی ایسے ہی کسی بندوق کے سہارے پہ حکومت میں آئے تھے، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی کہہ لیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ بھئی محکمہ زراعت کا نام اسی وقت آپ نے سنا تھا۔ ملک صاحب یہی تو ہمارا کیس ہے کہ محکمہ زراعت کا نام اور خلائی مخلوق کا نام جنہوں نے دیا تھا،
اب وہ یہ کیوں نہیں وہ آپ کدھر گئے وہ لوگ اطہر کاظمی صاحب میں بتاتا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کیا ہے اطہر کاظمی صاحب؟ ہمارے دوستوں نے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں بڑی اچھی باتیں کی تھی. یہ چیز ہے نا کہ وہ خود کدھر گئے ہیں. کاظمی صاحب میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے, جو محکمہ زراعت کا نام لیا کرتے تھے, اگر انہیں اس بات کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, دوبارہ پھر پنڈی پہنچ کے اس شیر کو مارنے کی کوشش نہیں کریں گی, تو شاید یہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل جائیں. آپ مجھے بتائیے کیا اس بات کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, اگر پنڈی کا گیٹ کھل جائے اور وہ اس گیٹ پہ جا کے حاضری نہ دے اور حکومت میں آنے کے لیے تیار نہ بیٹھی ہو؟ آپ تو خود اس گیٹ میں گھسے ہیں, آپ کا تو آئینی ترمیم کا مسودہ ہی نہیں پتا چل رہا کہاں سے آ رہا ہے. آپ کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے. اس گیٹ کو دیکھیں نا, ایک گیٹ کو ایک صاحب نے پکڑا ہوا تھا, ہاں اب کسی اور نے پکڑ لیا, اب کسی اور نے پکڑ لیا, بلکہ اس کو شیر کو اس کو گیٹ کے ساتھ باندھ دیا. اس لیے یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے نا جی, کہ ہم کہتے ہیں چھانگا مانگا ہوا, مان لیا چھانگا مانگا ہوا, چلے میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ چھانگا مانگا ہوا. بھائی ہم یہ بھی مانے نا کہ چوہدری سرور صاحب یا سینٹر منتخب. اب قسم کھا کے ایک بات بتائیے, یہ جو 63A کے حوالے سے فیصلہ ہے, یہ بیسکلی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو 26ویں آئینی ترمیم لانی ہے, بیسکلی اس کے ذریعے آپ نے ہارس ٹریڈنگ کروانی ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حکومت کو اپنے نمبرز پورے کرنے اس نے یہ طریقہ کار ہے. بالکل اس میں کوئی دیکھیں میری گزارش, میں کہتا ہوں سیاسی جماعتیں اگر اس راستے پہ چلتی رہیں گی, دیکھیں نا کہتے ہیں شیر اس راستے پہ چلے, وہ ووٹ کی عزت دے, وہ جیل میں جائے, وہ جلا وطنی کاٹے, لیکن باقی اس کو نکال کے سپریم کورٹ کا ایک پورا بینچ بنائے, اس کو نکال کے باہر ہمارے حکومت میں آ جائیں. آپ نے تو اسی پروگرام میں فلور کراسنگ کروا دی ہے ملک صاحب کو. 1990 میں نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر بنتے, 90 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بھول جائیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ ضیاء اللہ کے ساتھ مل کر حکومت میں آیا تھا, کھڑا ہوا نا جی. کھڑا ہونے کے بعد سے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. کہہ رہے کب کھڑا ہوا تھا بتائیں؟ پوری پاکستان کی تاریخ ہے, شاید اس وقت بھٹی صاحب شاید آپ نے دیکھی نہیں ہوگی, یا کاظمی صاحب آپ کو یاد ہوگا, اسے نکالنا پڑا. سر میری گزارش سنیں, سر میری 2 منٹ مجھے دے دیں سر, سن لیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, 2 منٹ مجھے دے دیں سر, 2 منٹ, باقی سارا ٹائم آپ کا. میں 2 منٹ لے کے باقی سارا ٹائم آپ کا. 1990 میں اقتدار میں آتا ہے. شیر کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا. میری سر گزارش سننے, میں آپ کو کھڑا کر کے دکھاتا ہوں آج. شیر کو کھڑا کر کے دکھیں. شیر جو شیر خود مانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا, آپ کیوں ڈال رہے ہیں شیر پر؟ سن لیں, ہمت کریں سر. وہ بھٹی صاحب سن تو لیں. 1990 میں اقتدار میں سے موقع ملا, وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے, اور ساتھ آپ کے پاس تعمیر و ترقی کا ایک منصوبہ لے کر آئے. یہ موٹر وے سنی نا آپ اسی زمانے میں, سڑکوں کا جال بچھا, آپ نے کوسٹل ہائی وے کا نام سنا, آپ نے ایئرپورٹ. سر سن لیجیے ذرا, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کے باوجود وہ ترقی کا ایک پلان لے کر آیا. ٹھیک ہے, اس سے اقتدار سے نکالا گیا, پیپلز پارٹی حکومت میں آئی. سر سن لیں, 97 میں آیا, اور 1 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی. 99 میں اسے 12 اکتوبر 99 کو نکال دیا, اقتدار سے نکالا گیا. آیا کس طرح سر میری گزارش سنیں, 97 میں آیا اس دن شیر نے یہ بحث ایک لمحے کے لیے امیر المومنین بننے کے لیے کیا کیا؟ ایک لمحے کے لیے ہم اس کو سائیڈ پر آتے تھے. جیت کیا ہے نا, اگر جیت کے نہ آیا ہوتا, جیت کیا ہے, جتوا کیا ہے سر, اگر پھر نہ لڑتا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ اس کی لڑائی شروع ہو گئی اور اسے اقتدار سے نکالنا پڑا, لیکن اس نے ہمت یہ کی, جہانگیر کرامت کو نکالا, اس نے پرویز مشرف کو چلا گیا, اس نے ڈیسیژنز کیے نا. ایک نے آرمی چیف نے تقریر کی, مشرف صاحب سے ڈیل, میری گزارش سن لیں. 2013 میں آیا, اس نے گلے شکوے کیے, لیکن تعمیر و ترقی کا کام پھر ساتھ جاری رکھا, لڑتا رہا نا جی. 2017 میں آپ نے پھر نکال دیا, عمران خان, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ نے مل کے نکالا میاں نواز شریف حکومت سے. اس نے گلے شکوے کیے, لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کام نہیں کیا کہ تعمیر و ترقی بھی چھوڑ دیتا, صرف روتا ہی رہتا, یا اس قوم کو وہ جھوٹے سوانے خواب دکھاتا رہتا. سوال یہ ہے کہ آپ بھی آئے اقتدار میں, آپ بھی اسی طریقے سے آئے جیسے چلے فرض کریں میاں نواز شریف ضیاء اللہ کے ساتھ مل کر آئے. بالکل ٹھیک. آپ باجوہ صاحب کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے, آپ جنرل فیض کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے, نہ آپ کے پاس تعمیر و ترقی کا کوئی پروگرام تھا, آپ کے پاس نعرے تھے, جھوٹے نعرے تھے, ایموشنز تھی, آپ نے اس کے ساتھ قوم کے ساتھ کھیلا, اور ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. اور اگلا کام یہ کیا, میرے آخری جملہ سن لیں, اگلا کام یہ کیا آخری دن تک, سر اگلا کام سنیں, آخری دن تک جنرل باجوہ کے تلوے چاٹتے رہے کہ ہمیں معافی دیں, اور حاضریاں دیتے رہے جنرل باجوہ کے پاس. آپ کے کپتان کاظمی صاحب کے پاس, کاظمی صاحب سنیں, ایک منٹ, اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی باجوہ صاحب اور پوری اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاؤں پکڑتے رہے کہ مجھے واپس. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.